کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہاں پر زمینیں بانٹ رہے ہو، زمینیں تقسیم کر رہے ہو۔ جو کہ رئیس بلدیہ تھے انہوں نے آگے بڑھ کے کہا یا میں ہوں، ان کا بیٹا میں ہوں، حکم کیجئے، کیا آپ کے پاس ان کی طرف سے کوئی خط ہے، کوئی لیٹر ہے، کوئی توجیہ ہے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا ان کو، میں تو تمہیں جانتا ہوں، تمہارا باپ جو تھا وہ میرا دوست تھا، میں نے یہاں سے اس وقت اٹھ کے جانا ہے جب تم میرا کام کر دو گے اور مجھ کو جنس خرید کے دو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ آج سے کوئی تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ 1976 کی بات ہے۔ ملک فیصل رحمہ اللہ کا دور تھا، اور اس واقعے کا جو مصدر ہے وہ ایک کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب، اس کا نام ہے نوادر من التاریخ۔ مجھے یاد ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کے مؤلف صالح الزمام، آج سے 25 سال پہلے جب میں نے کچھ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت یہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے کتاب تھی، اور اس میں سے کئی ایک واقعات میں نے اپنی کتاب سنہرے اوراق کے اندر اور دوسری جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی درج کیے۔ عزیزو، صالح الزمام جو ہے اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس واقعے کو جو راوی ہے وہ ہے صالح العائد۔ اب ایک صالح العائد سے میں بھی واقف ہوں، وہ بہت بڑی عظیم شخصیت تھے، ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی تھے، کبھی کبھار ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ملک فیصل رحمہ اللہ کے دور میں دمام کے جو بلدیہ کا رئیس تھا ان کا نام تھا علی بن ابراہیم الرشودی، اور رشودی فیملی کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ قسیم کی بڑی عظیم، بڑی اونچی درجے کی فیملی ہے۔ یہ لوگ بڑے اعلیٰ اخلاق کے ہیں، بڑے اونچے خاندان کے، اور میں اپنے ان واقعات کے اندر اکثر اس لیے بھی ذکر کرتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا ذکر، ان کی باتیں سنا کریں اور ان کو نقل کیا کریں۔ تو عزیزو، یہ صالح العائد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رئیس بلدیہ، ان کے ساتھ میرے تعلقات تھے، ان سے ملنے کے لیے میں گیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں صبح صبح کا وقت تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ رئیس بلدیہ اس کے بعد بہت سارا کام ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی دستخط کروا رہا ہے، کوئی معاملات بے شمار۔ کہتے ہیں کہ اچانک ایک طرف سے ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال سے متجاوز تھی وہ داخل ہوا، اور اونچے لمبے قد کا، ہاتھ میں اس نے لاٹھی پکڑی ہوئی۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا اس نے بڑے زور سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں نے وعلیکم السلام، صباح الخیر، لوگوں نے صباح النور۔ لو جی، اس نے آتے ہی کہا، اس نے کہا کہاں ہے ابراہیم الرشودی کا بیٹا؟ یعنی رئیس بلدیہ سے وہ مخاطب ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ ابراہیم الرشودی کا بیٹا کدھر ہے؟ تو علی بن ابراہیم الرشودی جو کہ رئیس بلدیہ تھے انہوں نے آگے بڑھ کے کہا یا میں ہوں، ان کا بیٹا میں ہوں، حکم کیجئے۔ وہ بابا جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہاں پر زمینیں بانٹ رہے ہو، زمینیں تقسیم کر رہے ہو، اور میں قسیم سے آیا ہوں تمہارے پاس اس لیے کہ ایسا کرو کہ میرے حصے کی جو زمین ہے وہ مجھے الاٹ کرو، پھر اس کو بیچو، اور پھر اس میں سے مجھ کو سپربان جو جمس ہے نا وہ خرید کے مجھ کو دو۔ تو شیخ صالح العائد کہتے ہیں کہ علی بن ابراہیم الرشودی کہنے لگے، بزرگ محترم یا بزرگوں یا جو بھی ہم اپنی زبان میں اس کو کہہ دیں گے، یا کہنے لگے یا میں تو نہیں زمینیں، یہ تو ملک فیصل رحمہ اللہ جو ہے جی اس وقت وہ زندہ تھے، تو اس نے کہا کہ یہ تو ملک فیصل جلالت الملک جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس ان کی طرف سے کوئی خط ہے، کوئی لیٹر ہے، کوئی توجیہ ہے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا ان کو، میں تو تمہیں جانتا ہوں، تمہارا باپ جو تھا وہ میرا دوست تھا۔ اس بات کو ناظرین کرام پھر سنیے، وہ کہنے لگا، بزرگ بابا کہنے لگا کہ تمہارا باپ ابراہیم الرشودی میرا دوست تھا، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں کسی کو نہیں جانتا، تم ایسا کرو کہ میرے حصے کی زمین، اور ناظرین کرام آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ رئیس بلدیہ جو ہے اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ وہ زمینیں تقسیم اس طریقے سے کرے، اس کو تو اوپر سے جو آرڈر آنا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن پھر میں یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اور ساتھ اس بابے نے کہا، اس نے کہا ذرا سنو، میں یہاں کونے میں بیٹھنے لگا ہوں، ایسا کرو اپنے ملازم سے کہو کہ مجھ کو گاہا پیش کرے، اور میں نے یہاں سے اس وقت اٹھ کے جانا ہے جب تم میرا کام کر دو گے اور مجھ کو جمس خرید کے دو گے، میں تمہارے باپ کا دوست ہوں۔ اور ناظرین کرام، پھر وہی بات میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ علی بن ابراہیم رشودی انہوں نے کہتے ہیں، سال آیت کہتے ہیں، مجھ کو اشارہ کیا، کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا، کہنے لگے میرے قریب آؤ، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو جمس جو بابا مانگ رہا ہے اس کی کتنی قیمت ہے؟ میں نے کہا تقریباً 38,000 ریال سے لے کر 40,000 ریال تک قیمت ہے، اور ملک فیصل رحمہ اللہ کے دور میں یہ مبلغ بہت بڑی اماؤنٹ تھی، بہت بڑا رقم پیسے تھے۔ اور پھر انہوں نے پتہ کیا کیا، وہ وہاں سے اٹھے، اپنے دفتر میں گئے، وہاں سے چیک بک نکالی اور اس بزرگ کے نام 40,000 ریال کا چیک لکھا، اور ان کے پاس آ کے کہنے لگے، بزرگوں آپ قسیم سے آئے ہیں، آپ یہ چیک اپنے ساتھ لے جائیں اور اس چیک سے آپ کو جمس مل جائے گی۔ ناظرین کرام، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ایسے بڑے نہیں بن جاتے۔ اب جس وقت وہ بابے کو چیک ملا تو اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک بہت عظیم آدمی ہے، ایک بہت عظیم باپ کا بیٹا ہے، ایک عظیم دادے کا پوتا ہے۔ اور پھر کہنے لگا تمہاری والدہ منیرہ بازائی کو اللہ تعالیٰ بخشے، وہ بہت نیک خاتون تھی، اس کی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، وہ اس کو دعائیں دے رہا ہے، اور علی الرشودی جو ہے وہ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس موقع پر میں آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا واقعہ یقیناً آپ نے سن رکھا ہے، صرف جسٹ اس کو ٹچ کرتے ہوئے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے ہیں، جب بالعکس تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں پر لوگ ملنے کے لیے آئے، تو ان ملنے والوں میں سے ایک بدو بھی تھا۔ اس بدو کی طرف دیکھا، اس نے سلام کیا، کہنے لگے تو وہی تو نہیں ہے جو میرے والد محترم کے پاس آیا کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کے والد محترم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں۔ تو پتہ عبداللہ بن عمر نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، انہوں نے اپنا خچر اس کے حوالے کر دیا، اپنی پگڑی کو اتارا، اس کے سر پہ رکھ دی۔ لوگوں نے کہا حضرت اس بدو کی اتنی توقیر، اتنی عزت؟ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم، یہ میرے والد کا دوست تھا۔ عزیزو، اپنے والد، ان کے دوستوں کی عزت، ان کی قدر کیا کریں، کہ یہ بڑے لوگوں کی نشانیاں ہیں۔